السلام علیکم، میرا نام ہے کمل زہرا۔ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ یو این نے یہ اختیار مقبوضہ کشمیر کے عوام کو دیا تھا کہ وہ ووٹنگ کے ذریعے، رائے شماری کے ذریعے کسی بھی ملک میں اگر وہ رہنا چاہتے ہیں، مطلب جیسے بھارت کا حصہ بننا چاہتے ہیں یا ہندوستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں، تو وہ اپنی رائے دے سکتے ہیں یا اگر وہ اپنا ایک الگ ملک بنانا چاہتے ہیں تو وہ اس حوالے سے بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ مگر بھارت نے ان کے حق کی خود ارادیت پہ ڈاکہ ڈالا اور وہاں اپنی فوجیں اتار دیں، اور اس کے بعد جو ظلم و جبر کا سلسلہ ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ اس پہ اقوام عالم ایک طویل عرصے سے خاموش ہے اور خاموش رہا ہے اور ابھی بھی خاموش ہے۔ کسی بھی صورت سے کہیں بھی یہ ضرور ہو جاتا ہے کہ پاکستان اپنی کوشش کرتا ہے، اپنے کشمیر بھائیوں کے ساتھ ہے، مگر ظاہر سی بات ہے پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے اور وہ اس طریقے سے اپنی بات نہیں منوا سکتا کہ جس طریقے سے ہندوستان نے اپنے آپ کو منوایا ہے، کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کی جو معاشی معاملات ہیں وہ بہترین ہیں، ہندوستان کی تجارتی منڈی بہترین ہے۔ ہمارے پاس یہ صورتحال نہیں ہے۔ ہمارے سابقہ حکمران جو اپنے آپ کو تو مستحکم کرتے رہے مگر انہوں نے پاکستان کو کمزور کرتے رہے، آج وہ بلک بلک کے کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے کیوں نکالا، یا جو بھی آپ پیپلز پارٹی وغیرہ کے اقدامات ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں کہ لوگوں نے اسرے محل یا دیگر معاملات یا لندن فلیٹس وغیرہ تو اپنے بنائے، مگر پاکستان کو اس طریقے سے مستحکم نہیں کیا کہ آج پاکستان کی آواز کو اس طریقے سے اہمیت نہیں دی جاتی کہ جس طریقے سے اہمیت دی جانی چاہیے تھی۔ الحمدللہ عمران خان کے دور میں پھر بھی یہ کسی حد تک ایسا ہوا ہے کہ انٹرنیشنل سطح پہ ہمیں سنا جاتا ہے، جس کی وجہ یہ بھی ہے کہ خان صاحب کے دور میں وزیر خارجہ مکمل طور پہ موجود ہے۔ پی ایم ایل این نے تو وزیر خارجہ ہی نہیں رکھا تھا، اور اس سے پہلے جو وزیر خارجہ تھیں ان کے تو پرس اور ڈریس بڑے مشہور تھے، مگر انہوں نے کام کیا کیا تھا یہ بہرحال ہم لوگ نہیں اس کے متعلق شاید زیادہ جانتے۔ مگر بہرحال کشمیر کے حوالے سے مجھے کہنا ہے، مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے اور بھارت کے حوالے سے، کہ جو اپنے آپ کو بہت بھارت جو ہے جو اپنے آپ کو بہت زیادہ کہتا ہے کہ جی ہم بڑے انسانی حقوق کے علم بردار ہیں اور ہم بہت ہی زبردست انسان ہیں۔ ان کے میجر گورو آریہ مختلف ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں اور وہ پاکستانی عوام سے خطاب کرتے ہیں، تو میں چاہوں گی کہ آج میں ذرا ہندوستانی عوام سے، اپنے دوستوں سے مخاطب ہوں کہ دیکھیں اپنی آرمی سے بچ کے رہیں، آپ کی جو افواج ہے نا، بھارتی افواج، اس سے بچ کے رہیں۔ میں نے صاحب کا ایک ویڈیو کیا بھی تھا جس میں بھارت کے افواج کے متعلق کہا تھا کہ وہ کس طریقے سے ریپ کرتی ہے، اپنی ہی خواتین کو اغوا کرنے میں ان کا اپنا کردار ہے۔ اس کے علاوہ وہ ریپ کو تو برا ہی نہیں سمجھتے، کشمیر میں چونکہ وہ ریپ کرنے کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ بعد میں آ کے اپنی خواتین کو پہ بھی ہاتھ صاف کرتے ہیں۔ پھر ان میں بھارت کے آرمی میں فرسٹریشن اتنی ہے کہ وہ خودکشیاں بھی کر لیتے ہیں، اپنے افسران سے لڑائی جھگڑا بھی کر لیتے ہیں، بھوکے اتنے ہیں کہ ویڈیوز بھی اپلوڈ کر لیتے ہیں۔ اور یہ تو میں ہندوستان سے کہوں گی، ہندوستان کے عوام سے کہوں گی، اپنے بہنوں اور اپنے بھائیوں سے کہوں گی کہ خدا را اپنی آرمی سے، اپنے افواج سے بچ کے رہیے۔ آپ کی جو فوج ہے وہ بالکل بھی آپ لوگوں کے تحفظ کے لیے نہیں ہے۔ بھلا جو کسی عورت کے سر سے چادر کھینچ لے وہ کہاں تحفظ دے گا، وہ کس طریقے سے تحفظ دے سکتا ہے؟ اچھا، جو کہ اور مسلمانوں کے حوالے سے جو بھارت میں مظالم ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ نریندر مودی نے جس طریقے سے وہ شہری ترمیمی بل پیش کیا اور مسلمانوں کو ایک تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے درجے کا شہری بنا دیا، وہ بھی مطلب ایک انتہائی قابل مذمت بات ہے، جس کے لیے مارچ 2019 میں یو این کی رپورٹ بھی آئی اور یو این نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ بھارت میں مسلمانوں پہ شدید نوعیت کا ظلم و ستم ہو رہا ہے، ان کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ 2016 میں نریندر مودی کے حوالے سے ایک یو این کی رپورٹ تھی اور اس میں کہا ہی گیا تھا کہ جناب نریندر مودی کی حکومت کو قابل مذمت قرار دیا تھا اور اس کے اوپر شدید تنقید کی تھی۔ 2016 میں بین الاقوامی تنظیم ہیومن رائٹس
کی ہیومن رائٹس واچ نے یہ رپورٹ پیش کی تھی اور نریندر مودی کے اوپر شدید مذمت کی تھی کہ وہ آزادی رائے کے شدید خلاف ہیں. یعنی کہ جو نریندر مودی کے حق میں جو صحافی یا جو بھی نریندر مودی کے خلاف بات کرتا ہے، نریندر مودی کو کے حوالے سے مطلب جو سچ بولتا ہے، تو وہ اس چیز پہ نریندر مودی صاحب بہت برا مان جاتے ہیں اور اس کو سائڈ لائن کر دیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ رانا ایوب صاحبہ کی ایک بڑی وہاں رانا ایوب صاحبہ ہندوستان کی بڑی بہترین صحافی ہیں، مگر انہوں نے نریندر مودی کے حوالے سے بہت کچھ سچ بولا، ایک کتاب بھی لکھی. اس کے بعد نریندر مودی صاحب نے ان کی نوکری کو ہی ہندوستان میں ختم کر دیا تھا. 26 جولائی 2020 کو 26 جولائی 2020 کو اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ بھارت کے اندر کچھ ایسے دہشت گرد عناصر موجود ہیں کہ جو پڑوسی ممالک کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں. اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ افغانستان اور بھارت پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں. تو یہ چیز تو دیکھیں کھل کے سامنے آئی گئی کہ کون دہشت گرد ملک ہے. اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہے، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کلبھوشن یادیو جو پاکستان کی تحویل میں ہے، پاکستان کی ایجنسیوں کی تحویل میں ہے، وہ اپنے منہ سے اس چیز کا اقرار کر چکا ہے کہ وہ پاکستان جو آیا تھا وہ کراچی میں اور بلوچستان میں دہشت گردی کرنے کی غرض آیا تھا. اس کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا. اور کلبھوشن یادیو کون ہے آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، وہ بھارتی نیوی کا حاضر سروس آفیسر ہے جو پاکستان میں بھارت کا ایجنٹ بن کے اور پاکستان میں تخریب کاری پھیلانے کے لیے، دہشت گردی پھیلانے کے لیے آیا تھا. میجر گورو آریہ کے حوالے سے بھی آپ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ میجر گورو آریہ جس نے پاکستان میں پیسہ چلانے کی بات کی اور پاکستان کے حوالے سے یہ بات کی کہ جناب خود ان کی غربت خرید کے ان کے کراچی میں 5 کور کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے، خدا نہ کرے. اس کے علاوہ حالیہ طور پہ انہوں نے یہ بھی بات کی کہ جناب مولویوں کے ذریعے سے مولویوں کو اعتماد میں لے کے ان کو پیسہ دے کے پاکستان میں فرقہ وارانیت بھی پھیلائی جا سکتی ہے، جس کی اپنے بدقسمتی سے ایک چھوٹی سی ہمارے یہاں ابھی آغاز محرم میں ایک اس کی جھلک بھی نظر آئی تھی. الحمدللہ ابھی کسی حد تک معاملات بہتر ہیں، مگر یہ جو اشارے ہیں میرے خیال سے پاکستان کے پاس یہ ایک بڑا زبردست قسم کا ایک کہتے ہیں کہ ایک کیا کہنا چاہیے کہ ایک ایسٹ، ایک بڑا زبردست قسم کے وہ بہت اچھے قسم کی پاکستان کے پاس ایک ثبوت ہیں کہ پاکستان ان کو لے جا کے اقوام عالم کے سامنے یا اقوام متحدہ کے سامنے رکھ سکتا ہے اور دکھا سکتا ہے کہ بھائی آپ کے جو سابق افسران ہیں، چاہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہو یا چاہے وہ ان کا سابق میجر ہو، وہ پاکستان کے لیے اس قسم کا زہر اگلتا ہے اور وہ اس قسم کی پیسے چلانے کے حوالے سے بات کرتا ہے. جو کر سکتا ہے وہ یقیناً، جو کہہ سکتا ہے یقیناً وہ کرا بھی ہوگا اور اس کی ایک واضح اس نے کیا بھی ہوگا یا وہ کر بھی رہا ہوگا اس قسم کی کوششیں، اور اس کی ایک واضح مثال کلبھوشن یادیو ہے. ابھی 25 ستمبر 2020 کو ابھی حالیہ طور پہ ایک فائنینشیل کرائم کی نے رپورٹ جاری کی ہے. اس میں بتایا گیا کہ بھارت کے 44 بینک منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاملات میں ملوث ہیں. جس میں اس میں یہ لکھا تھا کہ 3201 غیر قانونی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں ان بینکوں کے ذریعے سے، جس میں سے تقریباً 1 ارب 53 کروڑ روپیہ غیر قانونی طریقے سے باہر کے ممالک میں بھیجا گیا ہے، جس کی مطلب منی لانڈرنگ ہوئی ہے. میرے خیال میں یہ FATF کو بھی اس طرف دیکھنا چاہیے اور پاکستان کو یہ نقطہ اٹھانا چاہیے. جو لوگ ہمیں بلیک لسٹ میں ڈالنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں ان کے لیے ہی بڑا زبردست پاکستان اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ان کو دکھانے کے لیے کہ اصل دہشت گرد یا اصل منی لانڈرر یا اصل میں جو دہشت گردوں کی مالی امداد کرتا ہے، مالی معاملات کرتا ہے، وہ کون ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کے لیے گڑھا کھودو تو سب
سب سے پہلے اس میں بندہ وہی گر جاتا ہے جو گڑھا کھود رہا ہوتا ہے. تو میرے خیال میں وہ وقت آ گیا ہے کہ بھارت گڑھے میں گرنے نہیں والا, دھسنے بھی والا ہے, دفن بھی ہونے والا ہے. میجر گورو آریہ کے حوالے سے میں بولوں گی ایک مرتبہ, پھر یہ کہوں گی کہ جناب میجر گورو آریہ صاحب, آپ نے جو یہ ویڈیو جاری کیا اور اس میں کہا کہ جناب شیعہ بڑے مشکل میں ہیں پاکستان میں, تو ایسا ہرگز نہیں ہے. میں ویسے تو الحمدللہ پاکستانی ہوں اور میں پراؤڈلی کہتی ہوں کہ میں پاکستانی ہوں, پر میرا نام سیدہ قمر زہرا ہے, اور میں نے یہ پورا نام اپنا اس لیے لیا ہے کہ تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ میں کس مسلک سے تعلق رکھتی ہوں. اللہ کا شکر ہے میرے گھر میں باقاعدہ مجالس ہوتی ہیں الحمدللہ. نہ صرف اس میں ان مجالس میں اہل تشیع برادری آتی ہے بلکہ ہمارے اہل سنت برادری بھی آتی ہے, اور ہم ایک اچھے طریقے سے مل کے جناب سیدہ کو ان کے لال کا پرسہ دیتے ہیں. تو آپ بالکل پریشان نہ ہوں, آپ بالکل یہ نہ سوچیں کہ اہل تشیع پاکستان میں کسی قسم کی قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں. ہم تو جناب بڑے دھڑلے سے رہتے ہیں الحمدللہ. ہم بڑے حکومت کی مکمل تعاون کے ساتھ ہمارے ہاں جو اہل تشیع برادری ہے وہ اپنے جو بھی رسومات ہے وہ ادا کرتی ہے, مذہبی رسومات کو باقاعدہ طریقے سے ادا کرتی ہے. اور نہ صرف وہ اہل تشیع برادری اکیلی کر رہی ہوتی ہے, اس میں ہمارے اہل سنت بھائی بھی ان کے ساتھ مکمل طور پہ موجود ہوتے ہیں, اور ایک باہمی تعاون سے جناب سیدہ کو ان کے لال کا پرسہ دیا جاتا ہے, رسول خدا کو ان کے نواسے کا پرسہ دیا جاتا ہے. تو میجر گورو آریہ آپ بالکل بھی اس چیز سے پریشان نہ ہو کہ شیعہ مسلمان پاکستان میں کوئی کسی قسمہ پرسی کی حالت میں, بلکہ جتنے شیعہ پاکستان میں بہترین طریقے سے رہ رہے ہیں اتنے تو کسی اور ملک میں نہیں رہتے ہوں گے یقیناً. ایران میں بھی یہ ہوتا ہے کہ فٹ پاتھ پہ جلوس کو لے کے جایا جا رہا ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو مین شاہراہوں کو بلاک کر دیا جاتا ہے, اور مین شاہراہوں کو حکومت کے تعاون سے, حکومت کی اجازت سے, اور وہاں پہ الحمدللہ پرسہ داری چل رہی ہوتی ہے. نواسۂ رسول کو پرسہ دیا جا رہا ہوتا ہے. اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ خالی اہل تشیع ہی اس سلسلے میں آگے نہیں ہوتے, بلکہ الحمدللہ ہمارے سنی برادری بھی اس سلسلے میں آگے ہوتی ہے. میں نے آپ کو جس طریقے سے UNO کی رپورٹس آپ کو بتائیے, تو میں سمجھتی ہوں نہ صرف میجر گورو آریہ بلکہ ہمارے جو بھارت میں جو ہمارے بہن بھائی ہیں جن کی نظریں ہر وقت پاکستان میں گڑی رہتی ہیں, تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کو چاہیے کہ اب ذرا وہ ہندوستان کی فکر کریں. اور میں ہندوستان کے اپنے بہن بھائیوں سے ایک التماس کروں گی, ایک بات کہوں گی کہ جی آپ اپنی فوج سے بچ کے رہیں, کیونکہ میں ایک گزشتہ اپنا پہلا ایک ولاگ کر بھی چکی ہوں کہ جتنا آپ کو ڈر, جتنا آپ کو خطرہ آپ کی فوج سے ہے نا, اتنا کسی سے نہیں ہے. آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, آپ کو آپ کی فوج ہی نقصان پہنچا رہی ہے, کیونکہ آپ کی فوج ریپسٹ بھی ہے, آپ کی فوج لڑکیوں کے اغوا میں بھی ملوث ہے, آپ کی فوج آپ کی فوج میں اتنی حد تک پستی کا شکار ہے کہ وہ اپنی ہی عورتوں کو استعمال کر کے اعلیٰ رینک پاتی ہے. آپ کی فوج میں یہ چونکہ وہ ریپ کے اتنے عادی ہو چکے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو کہا ہی جاتا ہے کہ کشمیر میں جا کے ریپ کرو, ان کی ڈیوٹی کا حصہ ہے شاید, کیونکہ اور اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ جناب میں نے ایک شو دیکھا تھا جس میں بھارت کے جرنیل تھے, PS سینا آئی تھنک, میجر جنرل, انہوں نے مسلم خواتین کے ریپ کے حوالے سے جو کشمیر میں ہو رہا ہے اس کی حمایت کی تھی. تو شاید یہ ہندوستان کی فوج کا ڈیوٹی کا حصہ ہے کہ کشمیر کی خواتین کے ساتھ ریپ کرو. وہ اتنے عادی ہو جاتے ہیں پھر اپنی عورتوں کے ساتھ بھی ریپ کرتے ہیں. دہلی ریپ اسٹیٹ مشہور ہے, اور وہ کیوں مشہور ہے وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یقیناً آپ کی فوج اس میں ملوث ہو گئی. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ آپ کی فوج آدھی کیا میرے خیال سے 4.5% جو ہے وہ آپ کی فوج پاگل ہے. اس میں فرسٹریشن اتنی ہے کہ تقریباً یہ رپورٹ ہوا ہے اخبارات میں کہ تقریباً 100 سے زیادہ لوگ فوجی اہلکار جو ہیں آپ کی وہ خودکشی کر لیتے ہیں, یا ان کے افسران سے معاملات خراب ہو جاتے ہیں, تو وہ یا تو مطلب ان کی آپس میں تلخ کلامی ہو جاتی ہے جونیئر کی سینئر کے ساتھ. تو میں اپنے ہندوستانی بہن بھائیوں سے کہوں گی کہ کوئی آپ کو پریشان نہیں کرنے والا, کوئی آپ کا نقصان نہیں پہنچانے والا, البتہ آپ کی فوج آپ کو ضرور نقصان پہنچانے والی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.